أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل محدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صلوا على سورہ فاتحہ گزارش کر رہا ہوں. میری خواہش اور پہلے دن سے ذہن میں تھا مگر کوتاہی رہی، کمزوری رہی. اس امام بارگاہ کے بانیان اور امید خاص طور پر جنہوں نے یہاں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، شہدائے بابوں شہدائے اور یہ ادارہ جو آج آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں موجودہ انتظامیہ کے جو احباب ہیں ان سب کے مرحومین، اپنے مرحومین شہدائے ملت کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ علیہ فاتحہ. مغفرت کے لیے اس دعائے مغفرت میں عزاداران سید الشہداء جو عزاداری کی راہ میں اپنے جانوں سے گئے، کربلا میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں امام حسین کے ذاکرین ان سب کو شامل قرار دیتے ہوئے سب کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. میرا محترم مجمع، میرا محترم سامعین جانتے ہیں کہ موضوع ہے سورہ حجرات کی تفسیر، اور جس آیت کریمہ پہ آج ہم غور کریں گے وہ آیت ہے سورہ حجرات کی 6 آیت. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تم تک تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس خبر کی تحقیق کر لینا. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اگر اس خبر کی بنیاد پر تم کسی قوم تک، کچھ افراد تک پہنچے، جس پہنچنے کی بنیاد، جانے کی بنیاد، کسی سے بات کرنے کی بنیاد جہالت ہو، تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر تم اپنے کیے پر شرمندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھو گے.
آیہ کریمہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ صاحبان ایمان سے مخاطب ہے۔ مومن کو صرف کلمہ پڑھ لینا، صرف بظاہر اچھی عبادات کا ادا کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ مومن کو اپنی زندگی میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ وہ جو اپنی زندگی میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، ان میں جو ان سارے تقاضوں کو اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے، اسلام رویوں کا نام ہے۔ صلوات پڑھنے محمد والے۔ یعنی اگر صرف اور صرف ہم حلیوں میں ہی رہیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارا انداز بتائے، ہماری زندگی بتائے، ہمارا رویہ بتائے، ہمارے معاملات بتائیں، ہمارے کام بتائیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیسے اپنے کاموں کو بہتر کریں گے۔ ان میں سے ایک اصول، یہ جو سورہ حجرات کے اندر باتیں ہوں گی، آگے بھی چل کر آیات پر غور کریں گے، یہ سب ہماری زندگیوں کے اصول ہیں۔ ایک اصل 5 آیتوں کی صورت میں پہلے بیان ہو چکا، اور ایک اصل اور آج بیان ہو رہا ہے، اور وہ اصل یہ ہے کہ اے صاحبان ایمان، مومنوں سے بات ہو رہی ہے، اے صاحبان ایمان، ان جاءکم فاسق بنبأ، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے۔ دیکھیے، میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے۔ جوانوں کو ہی آج طے کرنا ہوگا کہ ان کے رویے کیا ہونے چاہیے۔ ایک اچھا شیعہ بننے کے لیے، ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے، ایک اچھا انسان بننے کے لیے ہمارے ان رویوں سے ہی فیصلہ ہوگا کہ کون زیادہ اچھا انسان ہے، کون زیادہ اچھا مسلمان ہے، کون زیادہ اچھا شیعہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اے صاحبان ایمان، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، یہ نہیں کہہ رہا اللہ کے فاسقوں سے دوستی ختم کر دو، فاسقوں سے ملاقاتیں بند کر دو۔ فاسقوں سے ممکن ہے تمہاری ملاقاتیں تمہارے اختیار کی وجہ سے ہو رہی ہو تو یہ بہت اچھی بات نہیں ہے، مگر فاسقوں سے اگر تمہاری ملاقاتیں مجبوری کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، حالات ہی کچھ ایسے ہیں، ماحول ہی کچھ ایسا ہے، سب جگہ ہی کچھ حالات کی خرابی ہے، دوستوں میں، برادری میں، اداروں میں، آفسوں میں، خاندانوں میں، حتیٰ گھروں میں بعض اوقات بہت قریبی خونی رشتہ دار ہوتا ہے جو اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے دوستی کی جائے، یعنی وہ ہاتھ ملانے کے قابل نہیں ہوتا، اللہ نے اسے ہمارا عزیز بنا دیا، تو اب مجبوری ہے، یعنی آپ کٹ نہیں سکتے۔ ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، ایسے ماحول میں آپ رہ رہے ہیں کہ جہاں آپ کا گزارا نہیں ہے، یعنی آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں سے اپنے تعلقات کو توڑ لیں۔ ادھر جہاں یہ ہے کہ فاسقوں سے، گناہگاروں سے، شیطانوں سے، نامناسب لوگوں سے، بد کرداروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، کیونکہ صحبت تالے، جوانوں آپ سے بات کر رہا ہوں، صحبت تالے تورا تالے کنت، صحبت سہلے تورا سہلے کنت۔ اچھی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور بری صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ جب یہ میری پرانی مثال ہے، جب 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے دکے پر میں جاؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا کوئی دوست ہو اور اس کے رویے ہمارے اوپر اثر نہ ڈالے، ہم خود بخود اس کے اثرات کو اپنے اوپر لیں گے۔ یعنی ہمارا اللہ نے جو وجود ہمیں جو عطا کیا ہے، جو ہمیں بنایا ہے نا، اس کے اندر اللہ نے یہ چیز ہمارے اندر ڈالی ہے کہ ہم اثر پذیر ہیں، اثر پذیر ہیں، ہم اثر کو قبول کرتے ہیں، ہم جذب کرتے ہیں، ہم چیزوں کو اپنی طرف لے لیتے ہیں، ہم جو چیز ہمیں، حتیٰ لوگوں کا لہجہ ہم پر اثر کرتا ہے، حتیٰ لوگوں کی باتیں ہم پر اثر کرتی ہیں۔ یعنی آپ کسی سے ملاقات کر کے آئیں، اگر اس کی باتیں اثر کرنے والی ہوں گی، نئی نئی باتیں ہوں گی، سجی ہوئی باتیں ہوں گی، بہت خوبصورت باتیں ہوں گی، تو پھر 4 گھنٹے تک، بلکہ بعض اوقات 4 دن تک آپ کے لہجے میں، یعنی آپ کا لہجہ اس کا لہجہ ہو جائے گا۔ یہ ہے، یہ مشاہدے میں ہے جی۔ مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جا رہے تھے، تانگا روکا انہوں نے کہ مجھے وہاں پہنچا دو، کیا پیسے لو گے؟ انہوں نے کہا جی اتنے پیسے لوں گا۔ آدھے رستے میں کہنے لگے کہ تانگا روکو، مجھے اترنا ہے۔ اس نے کہا ابھی تو محلہ آیا ہی نہیں، آپ کو تو وہاں جانا تھا۔ کہنے لگے نہیں، وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی۔ تو تانگے والا بول رہا تھا، اس پہ ان کا اثر ہو رہا تھا۔ خود میں بعض اساتذہ کے ساتھ رہا ہوں، ہمارے آپ سب اکثر طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے استاد کا اثر لے رہے ہوتے ہیں،
ان کی زبان کا اثر لے رہے ہوتے ہیں، ان کے لہجے کا اثر لے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات انہیں کے لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے اوپر ہے، ہمارے اندر ایک اللہ نے قرار دی ہے یہ صلاحیت، یہ اس کے اندر حسن بھی ہے. یہی تو ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ کس کا اثر لینا ہے اور کس کا اثر نہیں لینا ہے، کس سے اثر لینا ہے کس سے نہیں لینا. لیکن جس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ اثر نہ لینے پر اگر اپنے اوپر قابو نہیں رکھتا، ناراض تو نہیں ہو رہا؟ اگر وہ اثر نہ لینے پر کہ میں اتنا کنٹرول اپنے اوپر رکھوں کہ میں کسی کا اثر اپنے اوپر نہ لوں، اگر یہ صلاحیت میرے اندر نہیں ہے تو پھر مجھے کچھ اور اصول اسلام عطا کرے گا. جیسے ایک ڈاکٹر ایک دوا پر علاج نہ ہونے اور شفا نہ ملنے پر دوا بدلتا ہے نا، اسلام بھی ہمارے شفا یاب رہنے کے لیے دوائیاں بدل کے دیتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اخلاقی مسائل میں، اجتماعی مسائل میں جس کا حل اسلام نے نہ دیا. کبھی اگر آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہو کہ نہیں مولانا جو ہمیں بتایا مولانا صاحب نے یا آپ نے جو بتایا تھا اس سے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا، ہماری اخلاقی مشکل دور نہیں ہوئی، ہماری نفسیاتی مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوا، ہم کیا کریں؟ تو پھر کوئی اور حل بتایا جائے گا، یعنی وہ بھی اسلام ہی بتائے گا، وہ بھی قرآن ہی بتائے گا. تو ہماری ہدایت صرف اور صرف اس نے بدن کی رہنمائی نہیں کی ہے. 1 فٹ کا تھا 6 فٹ کا ہو گیا، صرف اس نے یہ والی ربوبیت نہیں کی ہے، اس نے ہماری فکری رہنمائی بھی کی ہے، اس نے ہماری ذہنی رہنمائی بھی کی ہے. ہم مزاجن اثر پذیر بھی ہیں اور ہم مزاجن اثر گزار بھی ہیں. جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر لے لیتے ہیں، اور جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں اس میں ہم اثر چھوڑتے ہیں. یعنی کہیں ہم اثر لے رہے ہوتے ہیں، کسی پر ہم اثر چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو جس میں ہم مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر ڈال رہے ہوتے ہیں، کسی اور کے اوپر متاثر کر رہے ہوتے ہیں اسے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اور کبھی کبھی ہمارے اوپر اثر اس کا آ رہا ہوتا ہے. جی ہمارے دوست گئے ہوئے نا پڑھنے کے لیے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ پڑھنے گئے ہوئے نا، واپس آ کر دیکھیں ذرا ان کا حلیہ، ان کی چال دیکھیں. وہ جو 25 سال کا ہو کے یہاں سے گیا تھا، اب 2 سال بعد پہلے وزٹ پر آیا، پہلی چھٹی پر، تو اس کی چال بدلی بھی ہوتی ہے، اس کا لہجہ بدلا ہوا ہوتا ہے. وہ توتلا ہو کے تو اردو بولتا ہے. کہ بھئی کیا ہوا؟ کہ نہیں وہ انگریزی بولتا ہوں نا اس لیے میری زبان ایسی ہو گئی ہے. تم جو یہاں 25 سال تک اردو بول رہے تھے، انگریزوں کو اردو سکھا کر آئے؟ کبھی کوشش کی ہمارے ان بچوں نے کہ انگریزوں کو بھی اردو سکھا دیں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ انگریزی، ظاہر ہے ہر زبان سیکھنی چاہیے. اہل بیت کے چاہنے والوں کو تو کسی زبان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم انہیں امام مانتے ہیں جو زمانے کی ہر زبان کو جانتے ہیں. صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی پر. زبان کی مخالفت نہیں ہے، بات جو کر رہا ہوں وہی منتقل ہو، جو کہہ رہا ہوں وہی میرا مجمع سنے گا، وہی سمجھے میری بات، میرا یہ جوان ہی میرا بچہ اثر ڈال کے آئیں. میں یہ مثال پہلے دے چکا ہوں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی نہ کوئی کلپ آپ نے شاید دیکھ لیا ہو. علامہ اقبال گئے تھے نا جرمنی پڑھنے، میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور پی ایچ ڈی کا مضمون بھی ان کا فلسفے کا تھا. اور فلسفہ بھی کون سا فلسفہ؟ ایران میں فلسفے کے تکامل کے مراحل تکامل فلسفہ در ایران، یہ ان کا موضوع تھا. شاید کسی کو آج نئی بات معلوم ہوئی ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. تو علامہ نے جو پی ایچ ڈی کی، جس کی بنیاد پہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ انہیں بولتے ہیں، ڈاکٹر تھے وہ، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، میونخ جرمنی کی یونیورسٹی میں. میں وہ یونیورسٹی بھی دیکھ کر آیا ہوں، میں علامہ اقبال کا گھر بھی دیکھ کر آیا ہوں، میں اس جگہ بیٹھ کر بھی علامہ اقبال کی ایک نظم ان کے احسان ثواب میں پڑھ کر آیا ہوں، جس دریا کے کنارے پر، دریائے نیکر کے کنارے پر بیٹھ کر وہ جو غزلیں کہتے تھے، نظمیں. صلوات پڑھ لیں ذرا ان کی مغفرت کے لیے. مجھے بہت شوق تھا کہ میں اگر اس طرف جاؤں، 2-3 دفعہ جانا ہوا ہے، تو پیرس جاؤں تو آیت اللہ خمینی کا گھر دیکھوں، جہاں آیت اللہ خمینی جلا وطنی کی زندگی گزارتے رہے. اور جرمنی جاؤں، میونخ جاؤں تو وہاں علامہ اقبال کا گھر جا کے دیکھوں. تو دونوں جگہیں الحمدللہ دیکھ کر آیا ہوں، بیٹھ کر بھی آیا ہوں. وہاں پر ان کے سال ثواب میں کچھ نیکی کی اور
خوبی کی باتیں بھی کر کے آئے اور اچھائیوں کی باتیں بھی کی تاکہ اللہ ان کو اس کا ثواب ان کو عطا فرمائے۔ تو علامہ اقبال جب وہاں گئے تو انہوں نے ضد پکڑ لی کہ میں تو انگریزی میں پڑھوں گا، میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا، منع کر دیا پڑھوں گا مگر انگریزی میں پڑھوں گا۔ ان کی وجہ سے یونیورسٹی کی زبان تبدیل کی گئی۔ توجہ ہے آپ کی؟ آج تک انہیں جو یاد کرتے ہیں وہاں کے لوگ، وہاں کے دانشور، وہاں سے پڑھے ہوئے لوگ، اس کا ایک سبب، صرف یہی سبب نہیں ہے، ایک سبب یہ ہے کہ انہوں نے وہاں کی یونیورسٹی کو عالمی یونیورسٹی بنوا دیا، کیونکہ عالمی یونیورسٹی بنانے کے لیے زبان وہ والی استعمال میں لانے کی ضرورت تھی کہ جو عالمی سطح پر پڑھی یا پڑھائی جاتی ہو۔ اقبال نے کہا میں انگریزی میں پڑھوں گا، ان کی وجہ سے وہاں کی نظام تعلیم نے زبان تعلیم کو تبدیل کیا۔ پی ایچ ڈی ہو کر آئے، واپس آ جانے کے بعد تو اقبال وہاں کا رنگ لے کر آتے نا، اپنے مضمون پر آ گیا، رنگ لینا رنگ چھوڑنا، رنگ لینا رنگ چھوڑنا، رنگ چڑھانا رنگ چڑھانا، رنگ دوسرے پہ چڑھانا رنگ اپنے اوپر چڑھانا، اثر لینا اثر چھوڑنا۔ تو اقبال تو واپس آ کر اور مغربی ہو جانا چاہیے تھا، انہیں یورپین ہو جانا چاہیے تھا، وہاں کی رنگینیوں کا اثر، مگر اقبال نے 2 مصروں میں فیصلہ کر دیا کہ کون ہے جو اثر چھوڑتا ہے اور کون ہے جو اثر لیتا ہے۔ اقبال کے نزدیک اسلام رکھنے والے، ایمان رکھنے والے، قرآن رکھنے والے، مصطفیٰ سرکار رکھنے والے، حیدر کرار رکھنے والے، کربلا رکھنے والے، نجف رکھنے والے اثر چھوڑتے ہیں، اثر لیتے نہیں ہیں۔ اقبال نے 2 مصروں میں کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، توجہ ہے حضرات کی، خیرہ نہ کر سکا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہیں رہ گئی وہاں کے ماحول کو دیکھ کر، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو دیکھیے ہمارے ساتھ لوگوں کی ملاقاتیں ہوں گی، ہم ملیں گے، ہرگز یہ ممبر یہ نہیں کہے گا، یعنی قرآن اور حدیث اور تعلیمات اہل بیت یہ نہیں کہیں گے کہ لوگوں سے ملنا ملانا بند کر دو۔ پہلی بات تو یہ کی جائے گی سب سے ملو، مگر اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر ملو۔ آپ نے یہ حدیث بار بار سنی ہے، مولا کا فرمان ہے الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدہا اخذہا، حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ اب یہ جو فرمان ہے نا کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، تو کیا مطلب ہے؟ اپنے اوپر غلط باتوں کا اثر بھی فلاں، یہی اقبال، علامہ اقبال کی میں بات کر رہا تھا۔ علامہ اقبال کے ایک استاد تھے، انگریز تھے، جو پنجاب یونیورسٹی میں انہیں پڑھاتے تھے۔ مجھے عقیل بھائی علامہ اقبال زیادہ سمجھ میں آئے، اقبالیات پر زیادہ میں راغب ہوا۔ اب سے 6 مہینے پہلے میں نے آیت اللہ خامنائی کی 1986 میں، جو انہوں نے تہران یونیورسٹی میں 3 روزہ علامہ اقبال پر منعقدہ سیمینار کے ابتدائی خطاب سے، ابتدائیہ سے خطاب کیا تھا۔ 3 روزہ سیمینار ہوا تھا تہران یونیورسٹی میں علامہ اقبال پر۔ پوری دنیا کے 20 دانشور جنہوں نے اقبالیات پر پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، وہ سب وہاں پر تقریریں کرنے آئے ہوئے تھے۔ 20 دانشوروں نے 3 دن تک خطاب کیے۔ اس سیمینار کا جو پہلا خطاب تھا، افتتاحیہ خطاب جو تھا، وہ اس وقت کے ایران کے صدر اور موجودہ ایران کے سپریم لیڈر اور عالمی مسلمانوں کے رہنما آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا خطاب تھا۔ 2 گھنٹے انہوں نے خطاب کیا ہے۔ 2 گھنٹے خطاب کرنے کے بعد بھی کہا کہ جو میں سوچ کر آیا تھا آدھا بھی بیان نہیں کر پایا۔ وہ خطاب کا اردو ترجمہ کرنے کی توفیق مجھے ہوئی ہے۔ میں نے جب ان کے فارسی سے اردو میں اسے خطاب کو ترجمہ کیا تو مجبوراً توفیق اجباری مجھے بہت کچھ اقبال کو پڑھنے کا موقع ملا، تو بہت ساری چیزیں کھلیں، اور میں اس نتیجے پہ
کہہ لیں کہ یہ خیال مجھ پر غالب آ رہا ہے کہ ہمیں جیسے پاکستان بننے کے موقع پر اقبال کی ضرورت تھی، پاکستان بننے سے پہلے ہمیں اقبال کی ضرورت تھی، ایسے پاکستان کو بچانے کے لیے پھر اقبال کی ضرورت ہے۔ بار بار میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں کہ علامہ اقبال پر پورا اشرا ہونا چاہیے، یعنی علامہ اقبال کے دیے ہوئے نظریات کو مجلس میں بیان کیا جائے، اور اگر کسی کے ذہن میں میری اس بات سے کوئی بال آ جائے، کوئی چٹکی آ جائے، تو میں وہ چٹکی سہلا دیتا ہوں ایک جملے میں کہ اگر میرا یہ کہنا تمہیں کسی کو برا لگ رہا ہے کہ علامہ اقبال، ان کے تو داڑھی نہیں تھی، وہ تو فلاں جانور پالتے تھے، ان کے لیے تو لکھا ہے کہ وہ جرمنی کے ایام میں، یورپ کے ایام میں وہ کچھ پیتے بھی تھے، سب پتہ ہے مجھے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ان ساری باتوں کو جاننے والے ہم سے زیادہ کامیاب لوگ جنہوں نے عالم اسلام میں اپنا چہرہ تابناک بنایا ہے، وہ ایران کے مسلمان ہیں، خاص طور پر رہبر انقلاب اسلامی ایران، خاص طور پر تشیع کو جو نظریاتی مضبوطی جنہوں نے عطا کی ہے، ان میں ایک نام ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری کا۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے پورا اشرا علامہ اقبال کے اقبالیات کے اوپر 10 دن تک خطاب کیا ہے۔ لہذا اگر مجھ پہ کوئی اعتراض کر رہا ہے تو پہلے ہمارے فقہا پر اعتراض کرے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ اور پھر کوئی بات نہیں، 50 باتیں جس سے آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، نہ آپ کی بات معصوم کی بات ہے، نہ میری بات معصوم کی بات ہے۔ بات اچھی لگے تو لے لیجئے گا، نہیں لگے تو اس کو ایسے ہی ہوا میں ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ علامہ اقبال کے ایک استاد تھے انگریز، جو پنجاب یونیورسٹی میں انہیں پڑھاتے تھے۔ ان کی ایک کتاب کا ان کے دوست نے، آپ لوگ سن رہے ہیں نا مجھے، علامہ اقبال کے ایک پنجاب یونیورسٹی کے دوست نے سن 1932 میں یا 34 کی بات ہے یہ، ان کے ایک دوست نے ان سے کہا کہ استاد کی فلاں کتاب جو انگریزی میں ہے اس کا ترجمہ کر دو۔ کلاس میں 40 طالب علموں میں علامہ اقبال اس استاد کے آنکھوں کا تارا تھے، اور انہوں نے ہی بھیجا تھا انہیں یورپ پڑھنے کے لیے۔ اسی استاد نے، میں نام نہیں لے رہا قصداً کسی وجہ سے، انہوں نے ہی بھیجا تھا انہیں وہاں پڑھنے کے لیے۔ آنکھ کا تارا تھے علامہ اقبال، کس کے؟ اپنے اس استاد کے، جس کی ایک کتاب کے بارے میں اقبال کے کلاس فیلو نے، ان کے دوست نے کہا کہ تم استاد کی اس کتاب کا اردو ترجمہ کر دو، انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر دو۔ تو اقبال کہنے لگے خبردار خبردار، نہ آئندہ مجھ سے کہنا، اور نہ آئندہ تم خود کوشش کرنا، اور نہ کسی سے یہ ترجمہ کروانا۔ استاد ہمارا معتبر ہے، محترم ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، مگر وہ اپنی کلاس میں اپنے نظریات کو ہمیں کھول کے ملاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ استاد سے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات میری چلی گئی۔ حدیث کہہ رہی ہے الحکمت و ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، اینما وجدہا اخذا، جہاں سے ملے لے لو۔ عزیزو، یہ حدیث پوری سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، خود کو مومن بنا لو، پھر جہاں سے جو چاہو ملے لے لو۔ تم خود تو جناب شمشاد بھائی سے زیادہ، شمشاد بھائی کی آواز تو آپ سے زیادہ ہے، ذرا اونچی صلوات پڑھیں۔ قائد قانون آپ کے ہاتھ میں آ رہے ہیں یا نہیں؟ کچھ دیر کے لیے میرے بعض بزرگ جنہیں میری یہ گفتگو اچھی نہ لگ رہی ہو، مجھے برداشت فرمائیں۔ میرا زیادہ مطمع نظر مجمع یہ جوانوں کا ہے، یہ جو مستقبل ہے نا پاکستان کا، یہ جو کل ہے نا اسلام کا، یہ جو کل ہے نا مسلمانوں کا، جو کل ہے نا تشیع کا، ان سے میری گفتگو ہو رہی ہے۔ لہذا ملاقاتوں میں ملنے ملانے میں کوئی پابندی نہیں ہے، مگر قاعدے اصول اپنے مرتب کر لیے جائیں کہ ہمیں ملنا ہے تو کیا کرنا ہے، کس سے کیسے ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔
اب قرآن یہ کہہ رہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تم تک خبر لے کر آئے تو فتبینوا، تو تحقیق کر لو۔ بچوں، تحقیق اور ہے، تجسس اور ہے۔ تجسس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، مگر تحقیق پر اسلام تھپکی دیتا ہے، تحقیق پر اسلام شاباش دیتا ہے، تحقیق پر اسلام انعام دیتا ہے۔ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور نبی اور اہل بیت تحقیق کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہم بھی تو ایک مدت سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ریسرچ آتی ہے نا اردو، ایک سلوات پڑھ لے ذرا محبت، تحقیق، جی میں انگریزی میں تقریر کروں یا اردو میں؟ پھر تو آپ کو میرے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ جی تجسس، توجہ چاہوں گا، علیزہ بھائی آئیے، آپ کے پسند کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی۔ جرائم پر اور کرائم پر تحقیق کرنے والی شخصیت مجلس میں تشریف فرما ہے، اور بات بھی تحقیق پر اور ریسرچ پر ہو رہی ہے۔ اسلام تجسس کو منع کرتا ہے اور تحقیق کو حوصلہ دیتا ہے۔ خبردار لا تجسسو، اسی سورے کے اندر 12ویں آیت ہے جس پہ ہمیں آگے جا کے غور کرنا ہے۔ اسی سورے کے اندر خبردار ٹو نہیں لگاؤ، ٹو، خبردار تجسس مت کرو، خبردار کان نہیں لگاؤ وہاں جہاں تمہیں سنایا نہیں جا رہا، جہاں تمہارا مطلب نہیں ہے، تمہارا موضوع نہیں ہے، تمہارا کوئی اس سے حاصل نہیں ہے، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خبردار کسی کی ذاتی زندگی میں دخالت مت دو، مگر جہاں مسئلہ اجتماعی ہو جائے تو تحقیق کر کے دکھاؤ۔ قاعدہ یہ ہے کہ فردی مسئلے میں کان بند کر لو اور اجتماعی مسئلے میں اپنی تحقیق کے عمل کو بڑھا دو۔ قرآن کہہ رہا ہے فتبینوا، تحقیق کرو، تحقیق کرو۔ جی ان تصیبوا قوما، اگر تم نے تحقیق نہیں کی تو تم اپنے اس عمل کے ذریعے کہیں تک پہنچ جاؤ گے، کوئی قدم اٹھا لو گے، کوئی بات کر دو گے، کچھ بول دو گے۔ ہمیشہ لشکر کشی تو نہیں ہوتی، ہمیشہ تلواریں تو نہیں نکالی جاتی، بعض اوقات تو تلواروں اور تیروں بھالوں سے زیادہ خطرناک زبان کی مار ہے۔ یہ جو زبان ہے نا، یہ بہت خطرناک اسلحہ ہے، تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں نبی اور اللہ نبی پر۔ مگر زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا، مدتوں تک یہ زخم باقی رہتا ہے جو زبان کا زخم ہوتا ہے۔ فاسق کی خبر پر تحقیق کرو۔ میں نہیں جانا چاہ رہا، میرا مزاج بھی نہیں ہے، میرا سنی مجمع، میرا شیعہ دیوبندی مجمع، طالب علم تشریف فرما ہے، کچھ مدرسوں کے طالب علم، اہل سنت مدرسوں کے طالب علم تشریف فرما ہے، اس لیے میں کیوں شان نزول کے اوپر بات کر کے کسی کی دل آزاری کروں۔ میں تو شان نزول سے جو نتیجہ اللہ نے دیا ہے اس پر غور کرنا چاہ رہا ہوں۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق لغت میں کسی جگہ سے کسی شخص کا، کسی وجود کا خارج ہو جانا، نکل جانا، اسے کہتے ہیں فسق۔ نکلنے والے کو فاسق، اس میں فاعل ہے، نکلنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ کسی جگہ سے کسی کا نکل جانا اسے کہتے ہیں فسق، جی فسق و فجور۔ اور کوئی اگر فرد نکل رہا ہو تو اسے کہتے ہیں فاسق۔ فاسق، اللہ اکبر، میں اگر سادہ سیدھی زبان میں، ان بچوں کی زبان میں کہوں، بے حیا کو فاسق کہتے ہیں، بے شرم کو فاسق کہتے ہیں، بے احتیاط کو فاسق کہتے ہیں۔ اب آپ کو جو لفظ اچھا لگے وہ لے لیجیے گا۔ جو بے احتیاط ہے، جو شرم نہیں رکھتا، جو حیا نہیں رکھتا، اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ جی مجھے اجازت دیں کہ اس بحث کو کل آگے بڑھاؤں، بس چند جملے اور کہہ کر کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو بگاڑ ہے، مسئلے ہیں، الجھنیں ہیں، ان میں سے ایک
ان الجھنوں کا سبب بھی علی بھائی، یہ جتنی اچھی شیعہ قوم ہے نا، اتنے اچھے مجموعی طور پر اسے لیڈر اچھے نہیں ملے. اس وقت پورے پاکستان میں عزاداری کے نام پر 70% علاقائی محلے گلی کوچوں میں 70% لوگ ذاتی نام و نمود اور نمو اور نمائش کے لیے شیعہ قوم کے لیڈر بنے ہوئے. میں محلوں میں، علاقوں میں گلی کے مسئلے، لائٹنگ کے مسئلے، اس چکر میں، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں. لہذا میں اتنا کافی ہے، تنقید اتنی کافی ہے. میں اس اصلی مسئلے کو اگر آپ نے لے لیا تو میں اب ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. اے میرے بچوں، جوانوں، امام بارگاہوں کے، ٹرسٹوں کے، مسجدوں کے، جامع مسجدوں کے، مدرسوں کے. اچھا، یہ مسئلہ صرف ہمارے یہاں ہی نہیں ہے، ہمارے بھائی بھی بہت زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، وہاں بھی بڑے مسئلے ہیں. مجموعی ایک ہی ہمام کے لوگ ہیں ہم لوگ. ایک ہی مسئلہ، ایک ہی مشکل ہے ہمارے پورے ماحول کے اندر. میں آپ سب سے، یعنی سنی شیعہ سے سب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے علاقے کا اپنا بڑا اسے چنیں، اپنے ٹرسٹ کا، انجمن کا، علاقے کا، ادارے کا، مدرسے کا، مسجد کا بڑا اسے چنیں جس کا کردار خراب نہ ہو. بس یہ ایک، کم سے کم صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. مگر آپ مجھ سے ممبر سے اترنے کے بعد کہیں گے مولانا ہمارے چننے پہ کب آ رہے ہیں؟ وہ ہم سے کون پوچھ رہا ہے؟ یہ تو خود ساختہ ہیں. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ رہنما اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے. من کنت مولا فہذا علی المولا کا جملہ سننے والے خود رہنما بناتے ہیں. کوئی سسٹم ہے، کوئی نظام ہے؟ واحد نظام. ارے بھائی، یہ پہلی دفعہ باہر سے نعرہ آیا ہے، دوبارہ لگاؤ بھائی. نہیں، باہر والے. کوئی دل جلا بیٹھا ہے میری طرح باہر سے، جو دل جلا کوئی ہے جس نے نعرہ لگایا ہے. دوبارہ لگاؤ میرے بھائی، میں آپ کو دیکھ نہیں رہا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. مجھے معاف کیجیے گا اگر کوئی تلخ بات یا کوئی ناگوار بات گزر گئی ہو. سورہ حجرات کی تفسیر کا بیان ہے. دوسرا یہ سال یا تیسرا سال ہے. 6 آیت پہ غور کر رہے ہیں. مجھے اجازت دیں کہ کل اس آیت کے متعلق پر کچھ تو بات ہوئی ہے، کچھ مزید کل بات ہو. یہ قرآن جس گھر میں نازل ہوا تھا اسی گھر نے اس کو بچایا ہے. جن کی چیز تھی انہوں نے ہی اس کلام کی حفاظت کی ہے. عملی طور پر اہل بیت نے اللہ کے کلام کی حفاظت کر کے دکھائی. اے عباس، ان سے کہو کہ جنگ 10 محرم کو عاشور کے دن کریں. آج 9 محرم ہے. یہ روایت 9 محرم کو جب پہلی مرتبہ تیر پھینکا گیا اور آواز دی گئی کہ یاد رکھو، گواہ رہ جاؤ، گواہ بن جاؤ کہ پہلا تیر حسین پر میں پھینک رہا ہوں. اس وقت میں مولا حسین نے فرمایا، عباس جا کے ان سے کہو کہ عاشور کے دن جنگ کریں، ایک دن جنگ کو آگے بڑھا دیں. اور پھر وجہ جو بیان فرمائی نا، کچھ وجوہات بیان کرنے کی نہیں تھی، ضروری نہیں تھا انہیں بتانے کی نہیں تھی، اور کچھ وجوہات مشترکہ تھیں. فرمایا ہمیں ایک رات اور اللہ کی عبادت کرنے دو. ساری رات اصحاب حسینی، آوان امام حسین اور بنی ہاشم کے جوان بچے، بیویاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. جب آدھی رات امام حسین مصلی سے کچھ دیر کے لیے بلند ہوئے
تو آپ نے بیویوں کے خیموں کے درمیان سے گزر کیا، یعنی اہل بیت کے خیموں کے درمیان سے گزر کیا۔ امام خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو ہر خیمے میں بیویوں کی کچھ آوازیں، ہر خیمے سے کچھ آوازیں سنی۔ مثلاً ایک خیمے سے آواز آئی، ایک ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی، علی اکبر کل تمہیں اپنے بابا پہ جان قربان کرنی ہے، دیکھو میرے لال کسی اور کا بچہ نہ مار دیا جائے، کوئی اور آگے نہ چلا جائے، سب سے پہلے اپنے بابا پہ اپنی جان قربان کرو گے تم۔ امام نے ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس لی، فرمایا اے ام لیلا تیرے بچے کی قربانی ساری قربانیوں میں منفرد قربانی ہوگی۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ماں ہے جو جھولا جھولاتے ہوئے کہہ رہی ہے، علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، میرے لال تم کیسے اپنے بابا پہ جان قربان کرو گے؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خیمے میں داخل ہو گئے، فرمایا رباب تیرا بچہ سب سے آگے نظر آئے گا، سب سے بڑی قربانی خود تمہارے اسی بچے کی ہوگی۔ امام کچھ اور آگے بڑھے تو ایک خیمے میں ایک ماں ہے جو ایک یتیم بچے کو لیے بیٹھی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی دن میں نہ رلائے۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ ایک ماں ہے جو ایک یتیم بچے کو لیے بیٹھی ہے اور اس سے کہہ رہی ہے قاسم دیکھو میں غیر خاندان کی خاتون ہوں، اگر کل قربانی میں کوئی دریغ کوئی کمی رہ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ اے میرے بچے اپنے چچا پر قربانی میں دریغ نہ کرنا۔ مائیں ہیں جو بچوں کو سکھا رہی ہیں اور سمجھا رہی ہیں، مگر سنیں گے عزتارو، ایک مرتبہ ایک خیمے میں ایک بی بی کی آواز بلند ہو رہی ہے جو 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے۔ جرکم اللہ، جرکم اللہ، اور وہ ماں ہے زینب کبریٰ، علی مولا کی بیٹی، نبی کی وہ نواسی جس سے نبی کو حسین مولا سے کم پیار نہیں تھا۔ جتنا پیار امام حسین سے نبی فرماتے تھے اس سے کم پیار نہیں تھا جناب زینب سے۔ جناب زینب 3 سال کے سن میں نبی مکرم کو اپنا ایک خواب سناتی ہیں۔ سرکار آیت تطہیر کے نازل ہو جانے کے بعد روزانہ نماز فجر کے بعد اہل بیت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر، جناب سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی، یہ آواز دے کر سلام کرتے تھے اہل بیت کو۔ 600 کچھ مرتبہ نبی نے سلام کیا ہے۔ اب بھی کوئی مسلمان رہ گیا ہوگا کہ جس کو یہ خیال رہے کہ اس دروازے کا مقام کیا ہے؟ اجرکم اللہ، نبی نے 1 2 3 مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ سیدہ کے دروازے کا ادب بتایا ہے۔ رونا اسی کا ہے کہ جس دروازے پہ نبی کھڑے ہو جاتے تھے، جس دروازے پر ملک الموت رک جاتا تھا، اس دروازے پہ لکڑیاں لائی گئیں۔ اجرکم اللہ، سرکار روزانہ کی طرح ایک مرتبہ دروازے پر آئے، سلام کیا، دروازہ کھلتا تھا، کوئی نہ کوئی گھر کا فرد آگے بڑھ کے نبی کا ادب احترام کرتا تھا۔ اب کی دفعہ جب دروازہ کھلا تو کیا دیکھا سرکار نے، نبی نے کیا دیکھا کہ دروازے پہ زینب کبریٰ کھڑی ہے۔ کتنی عمر ہے بی بی کی؟ 3 سال کی عمر ہے۔ آگے بڑھ کے نانا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، نبی نے پیشانی کا بوسہ دیا، فرمایا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اماں زہرا نے کہا ہے کہ نانا آنے والے ہیں، ان سے تعبیر پوچھو۔ نبی نے اپنی بچی کو سامنے بٹھا لیا، فرمایا زینب بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا نانا میں نے دیکھا ہے صحرا میں تنہا ہوں، ایک بیابان ہے جس میں تنہا ہوں، نانا تیز آندھی چل رہی ہے اور آندھی اتنی تیز چل رہی ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں، نانا میں نے ایک درخت کا سہارا لیا، کچھ دیر کے بعد ایک آندھی کے جھونکے نے درخت کو زمین سے اکھاڑ دیا، میں نے پھر دوسرے درخت کا سہارا لیا، وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا، پھر میں نے تیسرے درخت کا سہارا لیا، وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا، نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا،
تیز آندھی چل رہی تھی، نانا دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا۔ یہ کہہ کر بی بی زینب نے آنکھوں میں آنسو بھرے اور روتے ہوئے فرمان لگی، نانا خواب مکمل ہو گیا ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی۔ خواب آگے بڑھتا ہے، تیز آندھی کے جھونکے سے میرے سر سے چادر اتر گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں ہونا جائز ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ جب آپ ایسے ہائے کہہ کے روتے ہیں نا تو امام رضا مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق 2 رکعت نماز پڑھ کر حسین کے عزاداروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا نانا میرے سر سے چادر اتر گئی۔ جب جناب زینب نے یہ کہا نا، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیار کرتے ہوئے فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا۔ ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے تینوں سہارے تم سے چھن جائیں گے۔ زینب وہاں تمہارے سر سے چادر اتر جائے گی۔ عزاداروں میں آپ رونے والوں سے پوچھوں، جب جناب زینب کے علی اکبر جیسا بھتیجا جوان ہو رہا تھا، جب جناب زینب کے ہاں عباس جیسا بھائی جوان ہو رہا تھا، تو سوچتی ہوں گی نا جناب زینب جس کے علی اکبر جیسا بھتیجا ہو، جس کے ہاں عباس علمدار جیسا بھائی ہو، کون ہے جو زینب کے سر سے چادر اتارے گا؟ اب سمجھ میں آتا ہے 11 محرم کو جو بے کجابہ اونٹ پر بٹھائی جائے، اس وقت میں ایک مرتبہ نہر کی طرف رک کر کے کہا عباس اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اٹھو، تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا۔ برابر والا بھائی بٹھا، برابر والا بھائی بٹھائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ ابھی تو اس نے سنا ہے نا تو اس کا یہ حال ہو گیا۔ اس عزادار نے ابھی چند جملے سنے ہیں تو اس کا یہ عشق اور محبت سے یہ حال ہو گیا۔ سلام ہو جناب سکینہ پر، سلام ہو جناب امام سجاد پر، کہاں کہاں اپنی پھوپھی کو تماچا لگتے نہیں دیکھا۔ سلام ہو کہاں کہاں اپنی بہن پر تماچا ہاتھ اٹھتے نہیں دیکھا۔ اس بی بی نے اپنے بھائی پر اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ اے اولو محمد، اپنے ماموں پر قربانی میں دریغ نہ کرنا۔ دوسرا دن نمودار ہوا، 3 مرتبہ امام حسین نے بچوں کو لوٹایا۔ بار بار رسمی لباس پہن کر آ جاتے ہیں، ماموں اب ہمیں جانے کی اجازت ہے، اور حسین یہ کہہ کے لوٹا دیتے ہیں جاؤ اپنی ماں زینب کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن ایک ایسا منظر بنا کہ ان دونوں بچوں کو لانے والا اب خود جناب زینب کا وجود ہے۔ بھائی حسین میرے بچوں کو جانے دیجئے۔ امام نے دونوں بچوں کو تیار کیا۔ ایک بچے کو گھوڑے پر حسین نے بٹھایا، ایک بچے کو گھوڑے پر عباس نے بٹھایا۔ دونوں بچوں کے گھوڑوں کی لگاموں کو پکڑ کر حسین نے رخصت کیا، اور دونوں شہزادے میدان کربلا میں جا رہے ہیں۔ ماں کہہ چکی ہے کہ جب میدان میں اترو تو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جب میدان میں اترو تو اپنے دادا کے جوہر شجاعت بھی دکھانا اور اپنے نانا کے جوہر شجاعت بھی دکھانا۔ کہہ دیا تھا جناب زینب نے کہ تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، میر انیس کہتے ہیں تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھے کہ نواسے علی کے ہیں۔ جب میدان میں جاؤ تو پھر پتہ چلے کہ کون آیا لڑنے کے لیے۔ ان دونوں کم سن مجاہدوں نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور کیفیت یہاں تک آئی کہ فوجیں بھاگنے لگیں۔ جب بہت جمع کر انہوں نے جہاد کیا تو اسی اثنا میں جناب زینب نے حضرت عباس کو بلایا اور بلا کر کہا عباس ذرا میدان میں چلے جاؤ، مجھ تک خبر آئی ہے کہ دونوں بھائی لڑتے لڑتے نہر کے کنارے چلے گئے، بس دور سے آواز دے کر کہہ دینا یاد رکھو حسین پیاسے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کچھ دیر اور دونوں شہزادوں نے جہاد کیا، اور پھر اب ایسا مرحلہ بھی آیا کہ تیر اور نیزے لگنے لگے۔ بہت دیر تک زخموں کو برداشت کرنے کے بعد جب گھوڑوں سے گرنے لگے تو دونوں نے آواز دے کر کہا ماموں ہماری مدد کیجیے گا۔ حسین اور مولا عباس بڑھے ہیں دونوں شہزادوں کی طرف، لیکن جب پہنچے ہیں تو محمد کی شہادت ہو چکی تھی اور آن میں ابھی دم باقی تھا۔ دونوں کے لاشوں کو مولا عباس اور مولا حسین نے اٹھایا۔ سنیں کہ عزیزانو، مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں نا، آن و محمد میرے مولا حسین کے بھانجوں پر ماتم کرنے خواتین بھی آئی ہوئی ہیں نا، اپنے بچوں کو تیار کریں جناب زینب کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، اپنے بچوں کو بہادر بنائیں جناب زینب کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے۔ کہ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو جب لے کر آئے ہیں تو ساری بیویوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، مگر ان بیویوں میں جناب زینب نظر نہیں آئی۔ تو امام نے تعجب سے کہا بہن زینب کہاں ہے؟ تو آواز دی ایک بیوی نے کہ جب ان دونوں بچوں کی خبر آئی تھی نا کہ یہ گر گئے ہیں تو بیوی سجدے میں چلی گئی تھی اور مسلسل اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، یا اللہ تو نے زینب کی آبرو رکھ دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے انہوں نے کہا، مجھے جلدی نہیں ہے، آج محرم ہے، آج بھی نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ ایک مرتبہ آواز دی زینب حسین آپ کو بلا رہے ہیں۔ بی بی وہاں جب آئی ہیں تو دونوں بچوں کو امام نے لٹایا ہوا تھا، ایک شہید جنازہ، ایک بچے میں ابھی دم باقی ہے۔ عجیب منظر ہے جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے۔ جناب زینب نے دونوں بچوں کے درمیان جگہ بنائی اور دونوں بچوں کے درمیان جگہ بنا کے لیٹ گئی۔ جن گھروں میں برابر کے بچے ہوتے ہیں نا، ان گھروں میں مائیں بچوں کے ساتھ کیسے سوتی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دائیں عون کو لٹایا، بائیں محمد کو لٹایا، دونوں بچوں کے سروں کے نیچے اپنے پاؤں سے تکیہ بنایا، آخری مرتبہ اور میرے ساتھ سو لو۔ ماں اپنے بچوں کو رخصت کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ عون کو ماں کے بدن سے خوشبو آئی، جناب عون نے آنکھیں کھول دی، جناب زینب نے پیشانی کا بوسہ لیا۔ مجلس میں کام کر رہا ہوں، جناب زینب نے پیشانی کا بوسہ دیا تو آنکھیں کھول کر کہا ماں حل وفیت ہو، آپ ہم سے راضی ہیں؟ ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ جناب زینب نے فرمایا میں بھی تم سے راضی، میرا حسین بھی تم سے راضی۔ کہا اماں جب مدینے جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا اور بابا سے کہیے گا دونوں بچوں نے اپنی وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ جناب زینب نے عون کو سینے سے لگایا، بچے نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، آواز آئی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین